شام صاحب مذاکرات جو ہو رہے ہیں کل تحریری طور پہ فائنلی پی ٹی آئی جمع کروائے گی اپنے مطالبات، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کامیابی کے کتنے چانسز ہیں؟ کیونکہ خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو 100% ان کی نیت پہ شک ہے پی ٹی آئی کی کہ یہ جو مذاکرات ہیں یہ کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں یہ سنجیدہ ہی نہیں ہے پی ٹی آئی والے خود۔ دیکھیں آمنہ، مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ یہ ہم جس انداز سے مذاکرات کو سیبوٹاج کرنا ہے، یہ کہیں نہ کہیں دونوں طرف سے کچھ ہو رہا ہے۔ اب خواجہ آصف صاحب کا یہ کہنا کہ جی یہ مذاکرات کیوں پھر یہ مذاکرات کیے کیوں گئے ٹو بیگن وتھ؟ کیونکہ بہت دیر بعد آئے۔ پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ سیاسی طور پر پی ٹی آئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتی تھی، پھر جب آئے تو اوبویسلی انہوں نے دے ٹک اے لاٹ آف ٹائم۔ اس کے بعد جب آپ سوچ سمجھ کے آتے ہیں کہ بھئی ہم نے فائنلی اب اس جانب جانا ہے، تو پھر آپ کو کیوں لگ رہا ہے کہ دونوں جانب سے سنجیدگی نہیں ہے؟ دیکھیں ہم نا سوال یہ ہے کہ جب آپ کہیں کہ جی مذاکرات اسموک سکرین ہے، جس کا مطلب ہے کہ حقیقت کو آپ چھپا رہے ہیں، ٹروتھ کو آپ چھپا رہے ہیں، آپ کی انٹینشن جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اس میں صحیح نہیں ہے، تو دیکھیں اب کہیں نہ کہیں تو اب دو پی ایم ایل این میں گروپ ہیں۔ آپ دیکھ لیں میاں جاوید لطیف کی بات سنیں تو وہ تو کہتے ہیں جی بڑا شدید دباؤ باہر سے بانی پی ٹی آئی کو رہا کروانے کے حوالے سے۔ اب وہ ظاہر ہے وہ نواز شریف کے گروپ کے بندے ہیں، یہ اپنے خواجہ آصف صاحب آج کل شہباز شریف صاحب کے بڑے قریب ہیں، تو دو نقطہ نظر تو ادھر بھی ہیں، دو نقطہ نظر پی ٹی آئی میں بھی ہیں۔ دیکھیں پی ٹی آئی آمنہ اب دیانتداری کی بات کرنی چاہیے، ریسیونگ اینڈ پہ ہے، سیاسی طور پہ آپ کو اپنے معاملات کو بہتر کر کے کوئی راستہ نکالنا چاہیے کہ آپ کی مشکل آپ حل ہو سکے۔ ابھی دیکھیں اب جس انداز سے دوسرا راؤنڈ جس وقت ہو رہا تھا اس وقت بانی پی ٹی آئی کا ایک ٹویٹ آیا جب ہزاروں پہ ایک دفعہ پھر انہوں نے چڑھائی کی، نتیجتاً اس سے معاملہ خراب ہوا۔ اب یہ ریالائزیشن مجھے ذاتی طور پہ اس بات کا علم ہے کہ تین لوگ جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ علی امین گنڈاپور چیف منسٹر، بشرا بی بی بڑی حد تک، اور اب عرفان اللہ مروت بھی جو بہت مخالفت بھی ہے، جن کے لوگ حمایتی بھی ہیں، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ دیکھ لیں 2012 آنورڈ آپ نے جو کنفرنٹیشن اور ماجرائی کی ہے اس کو آپ ہی کا یعنی پی ٹی آئی کو نقصان ہوا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ وقت آ گیا ہے کہ اب ہم اپنی معاملات کو بہتر کریں، اس کے لیے ضروری ہے کہ جو ایک اپنا فضا بننی چاہیے وہ بہتر بنے، کیونکہ ماجرائی کی وجہ سے آمنہ کیا ہو رہا ہے، سیاسی استحکام جو ہے نا پوری طرح ہمیں نہیں مل رہا۔ سیاسی استحکام جس کے لیے حکومت بھی ہے، صاحب سی جنرل عاصم پرٹیکولرلی اس حوالے سے بار بار یہ بات کرتے ہیں، تو ضروری ہے کہ اس ماحول کو بہتر کیا جائے۔ اب عرفان صاحب جو کہہ رہے ہیں، عرفان صدیقی صاحب مذاکراتی کمیٹی کا حصہ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں بڑے بھاری بھرکم بڑے ان کے جو مطالبات ہیں وہ اس پر ہمیں غور کرنے میں بھی وقت لگے گا۔ اب ایک تو یہ سوال کی دیکھیں جو ہم نا جی کیا اس میں آپ کو بھاری بھرکم کہے نہ کہیں، جی دیکھیں بھاری بھرکم کہے نہ کہیں آمنہ، جو آپ تک مجھ تک جو روزانہ کی بنیاد پہ آ رہا ہے کہ ان کے 5 مطالبات میں صرف 2 رہ گئے کہ جی آپ 9 مئی اور 26 نومبر پہ آپ کمیشن بنائیں، جوڈیشل کمیشن بنائیں، اور جو اپنے اسیر ہیں ان کو رہا کر دیا جائے، سیاسی قیدیوں کو رہا کر دیا جائے۔ اب مسئلہ یہ ہے ایک بڑا اس میں جو آپ دیکھ لیں روڈ بلاک ہے وہ یہ ہے کہ اب تک وہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ جیسا آپ کہہ رہی ہیں کہ لکھ کے دیں، تو وہ کہہ رہی ہیں ہم لکھ کے دے دیں گے۔ اب اس کی بنیادی وجہ یہ بنی ہے کہ بھئی وہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ سے جو مذاکرات ہو جائیں اس کے بعد کوئی ٹی او آر طے ہو جائے اور پھر ہم کسی نتیجے پہ پہنچے تو کیا گارنٹی ہے کہ بانی پی ٹی آئی اس کو مانیں گے کہ نہیں، کیونکہ آپ ہر میٹنگ کے بعد کہتے ہیں جی ہم پوچھ کے بتائیں گے ان سے ملیں گے۔ آپ نے دیکھا اس حوالے سے جو سہولت کاری اطق صاحب نے کی تھی وہ پیچھے ہٹے ہوئے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب آج تک بھی یہ بات کہتے ہیں، جب یہ بات آئی تھی کہ یہ بانی پی ٹی آئی کو ملنے جا سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ مجھے نہیں پتا کہ میں جو بات ان کے بیہاف پہ کر لوں وہ مانیں گے کہ نہیں مانیں گے، تو پھر کیا صورتحال بنے گی۔ تو میرا خیال ہے اس وقت ایک ہی چیز ہے آمنہ جو میری اطلاع ہے، وہ کوئٹ پرو کو کا لفظ یوں استعمال ہو رہا ہے کہ بھی ٹھیک ہے آپ اور کچھ نہیں کر سکتے، تو ماحول کو بہتر کرنے کے حوالے سے جو آپ کی سوشل میڈیا ٹیم ہے بار بار آتا ہے، شہباز گل بہت اس حوالے سے آگے چلے گئے ہیں، اور جبران الیاس، اور جو بار بار لوگ ان کی پارٹی کے لوگ بھی کہتے ہیں، آپ نے دیکھا گور خان صاحب کو ڈینائی کیا بانی پی ٹی آئی نے۔ اچھا سر ایک بات دیکھیں ڈاؤن کرنے کا مطلب یہ ہے جی یہ جو 2 مطالبات آپ بات کریں، ایک تو جوڈیشل کمیشن کا، یہ تو حکومت کے ہاتھ میں ہے، دوسرا جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو سیاسی قیدی ان کے حوالے سے بار بار ہم دیکھ رہے ہیں حکومتی سائڈ سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ جی بانی پی ٹی آئی ہوں یا باقی ان پر کیسز ہیں، یہ اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے، یہ عدالتوں کا کام ہے، وہاں سے ریلیف ملنا ہے، انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ تو جوڈیشل کمیشن تو حکومت کر سکتی ہے طے، تو ایک مطالبہ پورا کر سکتی ہے اور اس پر بات بن سکتی ہے۔ دیکھیں بات تو اس وقت بنے گی کہ جب آپ کے درمیان کوئی گیو اینڈ ٹیک ہو جائے گا۔ جنرلی تو یہ کہتا ہے، نارملی ایک حکومتی لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کی کیوں ہم قائم کریں کمیشن، جبکہ ان لوگوں کے خلاف 9 مئی جنہوں نے کیا ہے 26 نومبر والے باقاعدہ ایف آئی آر درج ہیں، ان کے کیسز چل رہے ہیں، وہاں سے فیصلہ ہوگا،
اس کے بعد آپ بات کریں. وہ کہتے ہیں ایک چیز اگر ہوئی نہیں ہے, ایک ایونٹ ہوا ہی نہیں ہے, اٹ ڈنٹ ٹیک پلیس, تو پھر کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا ہے, اس میں لوگوں کی گرفتاری ہوئی ہے, آڈیو ویڈیو موجود ہے, لہٰذا ہم اس کیس کو پرسو کر رہے ہیں. اب وہ ایک طرف کہتے ہیں کہ جو کیس تقریباً بنتے تھے 40-45 کیس فوجی عدالتوں والے, اس میں سے کچھ کے فیصلے ہو گئے ہیں, کچھ کو رہائی مل گئی ہے, کچھ رہ گئے ہیں, باقی رہ گئے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ وہ تقریباً 250 کے قریب سویلین عدالتوں میں ہیں, وہاں پہ عدالتیں کسی نہ کسی وجہ سے کو ڈیلے کر رہی ہیں. لہٰذا اس پروسیس کو وہ کہتے ہیں کہ جی چلنے دیں اور اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے. دوسرا آرگومنٹ ان کی طرف سے یہ آتا ہے کہ بھئی آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ جب آپ کے زمانے میں لوگوں کو گرفتار کیا گیا تو ان کو چھوڑنے کا ایک طریقہ کار ہے, وہ بھی عدالتوں کے ذریعے ہوئے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ بانی پی ٹی آئی ہوں یا باقی لوگ ہوں, ان کو جناب ایک حکومت کوئی ایڈمنسٹریٹو فیصلہ کر کے, انتظامی فیصلہ کر کے باہر نہیں لا سکتی. ان کو بھی وہی روٹ فالو کرنا پڑے گا اپنا عدالتوں کا. تو میرا خیال ہے اس میں ایک چیز ہو سکتی ہے جو آمنا بڑی اہم ہے, اور آخری بات یہ ہے کہ اس حوالے سے حکومت یہ کر سکتی ہے کہ جب آپ کوئی جاتے ہیں ضمانت لینے کے حوالے سے تو وہاں پہ حکومت اس کو اپوز کرتی ہے. اگر حکومت اپوز نہ کرے تو شاید یہ لوگ باہر بھی آ سکتے ہیں. یہ اسی صورت میں ہوگا کہ دوسری طرف سے بھی انڈر ٹیکنگ دی جائے کہ بھی ان مذاکرات کے نتیجے میں آپ ہمیں کیا دیں گے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.